نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو عالم کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن بھی اور جمعہ کے علاوہ بھی درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ دین و دنیا کی بے شمار برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کا اپنا بہت پیارا پروگرام ایک نئی صبح آج پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبح مدینہ نصیب فرمائے، اللہ پاک ہماری صبح بخیر فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی بہت ساری آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں میرے ساتھ تشریف فرما ہمارے بہت ہی پیارے مہمان قاری احمد رضا مدنی صاحب۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے، آپ نے وقت دیا، اللہ برکت عطا فرمائے۔ انہی کے ساتھ دعوت اسلامی انڈیا کے بہت پیارے مبلغ ہمارے وقار بھائی بھی تشریف فرمائیں۔ کیسے ہیں وقار بھائی؟ الحمدللہ اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ اور انہی کے ساتھ الحمدللہ ہمیں بہت ساری نعتیں اور بہت پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے ہمارے بنارس سے تعلق رکھتے ہیں افروز بھائی، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک سب کا وقت دینا قبول فرمائے۔ آئیے بہت ہی پیارا کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اللہ 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 ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نا کہاں امتیاز کا۔ اللہ 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 گش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، گش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا۔ اللہ 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 اللہ
شمع تیری طرف لو لگی رہے مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا اللہ 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 تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا اللہ 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 کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن بندہ بھی ہو تو کیسے بڑے کار ساز کا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب کریم کی، کتنی بلند و بالا مرتبت کا مالک ہے وہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا حقیقی عاشق بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا حقیقی بندہ بنائے، اور کاش کہ اسی طرح رب تبارک و تعالی کی حمد کرتے رہیں، اس کی ثنا کرتے رہیں، اس کی پاکی بیان کرتے رہیں، اور یوں ہی ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزر جائے، بسر ہو جائے، اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ایک نئی صبح آپ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم اس پروگرام میں بہت ساری باتیں بھی آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، تاکہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے کلام کے ساتھ ساتھ، نعتوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری علم دین کی باتیں بھی سیکھتے چلیں۔ ناظرین، دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جن کو اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا، سبحان اللہ، اور یہ دولت بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے صرف کی جائے تو یقیناً یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دولت تو دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس ہے، لیکن دولت ہونے کے ساتھ ساتھ اگر یہ دولت ہماری اچھی ہے، تو اگر دولت کے ساتھ ساتھ سخاوت کا وصف کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، تو وہ یوں سمجھیے کہ سونے پہ سہاگا کا کام کرتا ہے، یعنی مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت اچھی صفت ہے، مالدار ہو یا مالدار نہ بھی ہو۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سخاوت یہ جو وصف ہے، ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ انسان کے پاس بہت سارا مال ہو تو ہی وہ سخی ہوگا، بلکہ مال اگر کم بھی ہے لیکن اللہ پاک کی راہ میں وہ دیتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، حاجت مندوں کو دیتا ہے، مال کم بھی ہو لیکن وہ اللہ کی راہ میں دینے والا ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ اس کو خرچ کرنے والا ہو، تو الحمدللہ وہ بھی سخی کہا جاتا ہے۔ تو سخاوت بڑا پیارا وصف ہے۔ آج ہم اس عظیم ہستی کی سخاوت کی بات کریں گے، سبحان اللہ، جن کی سخاوت کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں
در بے بہا دیے ہیں، اور کہتے ہیں رب ہے معطی یہ ہے قاسم۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی شان کتنی پیاری ہے۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ اتنا ہی نہیں، میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ جی ہاں، آج ہم کسی دنیا دار کی سخاوت کی بات نہیں کریں گے بلکہ نبی پاک کی سخاوت کی بات کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس کا نام ہے سخاوت مصطفیٰ۔ آج انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسی ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا سخی بنایا۔ یقیناً نبی پاک کے ساتھ جو بھی وصف وابستہ ہوا اس وصف کو اللہ پاک نے کمال عطا فرما دیا۔ اب یہ سخاوت کا وصف جب نبی پاک سے وابستہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جس کو دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں، شاعر نے کہا ہے نا کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ الکریم اگر اول تاخیر ہمارے اس پروگرام میں آپ شریک رہیں گے، نبی پاک کی سخاوت کے واقعات بھی آپ سنیں گے، نبی پاک کی سخاوت کی بہت ساری بات سنیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے نبی پاک کی سخاوت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں قاری صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ قاری احمد رضا صاحب کیا فرماتے ہیں، آج کا ٹاپک کتنا اہم ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے حوالے سے اور سخاوت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں کیا ارشادات عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ عز و جل آج ایک نئی صبح میں بہت ہی پیارا ٹاپک سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واقعی میں دنیا کے جتنے بھی سخی ہیں یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم و جود سے ہیں، اور کیوں نہ ہوں کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب سے بڑھ کر سخی ہیں، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور احادیث طیبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے، تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی سائل کو یعنی سوال کرنے والوں کو لفظ لا یعنی نہیں فرماتے تھے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا آپ عطاؤں پر عطائیں کیا کرتے تھے۔ فرماتے نا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب دیکھیں نبی پاک کی شان کتنی نرالی ہے۔ اعلیٰ نے بڑی پیاری بات کہی کہ نہیں سنتا ہی نہیں ایک جو لفظ نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، کسی کے دروازے پر گیا کوئی بھیک مانگنے والا، نبی اس نے جو ہے کسی سے کچھ مانگا تو عام طور پر دنیا میں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ابھی جاؤ بعد میں آنا، نہیں، لیکن نبی پاک کی ذات تو وہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ اور اتنا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے جو شہزادے مفتی اعظم ہند وہ بھی اپنے شعر کے اندر بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سنو گے لا نہ زبان کریم سے نور، یعنی نبی پاک کی جو زبان ہے اس سے لا مطلب ہوتا نہیں، نبی پاک کی زبان سے کبھی نہیں کا لفظ سنو گے نہیں۔ آئیے شعر کو بھی سن لیتے ہیں۔ سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں۔ تو علی بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سخاوت کا یہ عالم ہے کہ کوئی سائل آپ کی بارگاہ میں آتا
تو آپ اس کو لا کہتے ہی نہیں، اور واقعی میں نا کی عادت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تھی نہیں۔ ایک مرتبہ ہوا یوں علی بھائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گہربار کے اندر 70,000 درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، چاندی کے سکے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے اپنے پاس رکھنے کے بجائے تمام سائلوں کے اندر تقسیم فرما دیا، تمام غریبوں مسکینوں کے اندر تقسیم فرما دیا، اور آپ نے کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر یہ بھی ملتا ہے، آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ نبی رحمت کسی سے کوئی چیز خریدتے، اس کی قیمت ادا کرتے، پھر اس کے بعد اسی چیز کو آپ عطیہ کر دیتے تھے، یعنی چیز خرید کر اپنے پاس نہیں رکھی، اس کی قیمت ادا کرنے کے بعد وہ چیز واپس اس کو لوٹا دیتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک اونٹ خریدا، اونٹ خریدنے کے بعد وہی اونٹ ان کو عطیہ بھی کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹ کا بچہ خریدا، پھر وہی اونٹ کا بچہ آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہ اونٹ کا بچہ عطیہ تحفے میں ہدیتاً عطا فرما دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سخاوت کا عالم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ میں قرضے کے اندر ہوں، تو آپ میرا قرضہ دور فرما دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو آپ اپنے چچا کو کہا کہ یہ سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ اس میں سے جتنا چاہے اتنا لے لیجئے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سونا چاندی بھرا کہ آپ اس کو اٹھا بھی نہیں پا رہے تھے۔ آج دیکھ لیں جو سونے کا جو بسکٹ ہوتا ہے اس کی رقم کتنی بنتی ہے، یہ ہمارے ناظرین جانتے ہوگے۔ تو سونے چاندی کو اتنا لیا کہ آپ اٹھا ہی نہیں پا رہے تھے، پھر آپ نے واپس اس کو رکھا اور اس میں سے کچھ نکالا، جب تھوڑا ہلکا ہوا، اٹھانے کے قابل ہوا، پھر آپ نے اس کو اٹھایا اور اپنے گھر پہ چل دیے۔ پھر اس سونے چاندی سے آپ نے اپنے قرضے کو ادا کیا اور بقیہ زندگی میں بھی وہ سونا چاندی آپ کو کام آتا رہا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ مانگے گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کیے۔ دنیا والوں کے پاس جاؤ تو دنیا والوں کے سامنے نہ سننا پڑتا ہے، بھئی نہیں ہے میرے پاس، یا اگر کچھ دیتے بھی ہے تو وہ ریکوائرمنٹ شرط لگاتے کہ اگر ایسا کرے گا اگر، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ دیکھیں کہ یہاں تو نہ بھی نہیں ہے، یعنی لا بھی نہیں ہے اور اگر بھی نہیں ہے، کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، اور سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، سبحان اللہ۔ نبی پاک کی سخاوت کی تو اتنی بلند و بالا شان ہے ماشاءاللہ۔ یہ نبی پاک کی سخاوت کی بہت ساری باتیں ہو رہی تھی، میں چاہوں گا کہ مزید یہ نبی پاک کی سخاوت کے واقعات ہی ایسے ہیں کہ ان کو سنتے چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ اور بیان ہو، کچھ اور باتیں ہوں نبی پاک کی سخاوت کی۔ میرے آقا کیسے سخی تھے، اور یاد رکھیے ناظرین، نبی پاک کی سخاوت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ بھی آپ نے سنا نا ہمارے قاری صاحب سے کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ میرے آقا کی سخاوت ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ مزید میں چاہوں گا وقار بھائی کچھ آپ بھی اگر ایڈ فرمائیں نبی پاک کی سخاوت کی کچھ واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ آج اس ایپیسوڈ میں ہم سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی سخی تھا، نہ کوئی ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ ابھی قاری صاحب سے ہم نے کچھ واقعات بھی سنے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے، صحابہ کرام نے دیکھ لیا تبھی بیان کیا، اور اس طرح کے واقعات بھی ان کے سامنے ہوئے ہیں۔ جیسے حنین کا جو مارکہ ہوا، اس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سخاوت فرمائی کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ان دیہات میں رہنے والے کچھ لوگ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں سے نوازنے کا سلسلہ شروع کیا، یہاں تک کہ جو آتا سب کو 100 اونٹ عطا فرماتا۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حنین کے موقع پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے بکریوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، اور وہ بکریاں کتنی تھی؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنا جنگل تھا اس میں بکریاں بھری ہوئی تھی۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ مجھے عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بکریاں ان کو دے دی۔ بلکہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی بعد میں مشرف با اسلام ہوئے، صحابی بنے،
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن مجھے اتنا عطا فرمانے لگے، حالانکہ اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبغوض میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، یعنی ناپسندیدہ معاذ اللہ کوئی نہیں تھا، لیکن اس دن میرے جذبات یہ ہوئے جس دن حضور نے عطا فرمایا کہ آپ سے بڑھ کر میرے نزدیک محبوب کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے سخی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ علماء کرام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ صرف حنین کے موقع پر اس ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخاوت فرمائی ہے کہ کوئی سخی بادشاہ پوری زندگی لگا دے نا سخاوت کرتے کرتے، تب بھی اتنا نہ لٹا پائے جتنا حضور نے اس ایک دن میں لوگوں کو نوازا ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کرتے کرتے سب کچھ لٹا دیا، اب بظاہر کچھ نہیں بچا ہے، پھر بھی ایک دیہاتی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھے میں جو چادر لٹکی ہوئی تھی وہ اس کو پسند آ گئی اور اس کو زور سے معاذ اللہ اس نے کھینچا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج بھی ہوا، تکلیف بھی ہوئی، نشان بھی پڑ گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جلدی نہ کرو، واللہ تم مجھے کسی وقت بخیل نہ پاؤ گے۔ تو ہمیشہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا سلسلہ ظاہری حیات میں ہی نہیں بلکہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی ہم دیکھیں نا وقار بھائی، ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخاوت، یعنی اللہ پاک نے ظاہر آپ کو اتنا دیا ہے نا، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، رب تبارک و تعالی نے سارے جہان کی نبی پاک کو جو ہے جو سمجھی کہ سلطنت عطا فرما دی، لیکن نبی پاک کا ایک اپنا جو انداز ہے نا، لوگوں کو نوازنے، لوگوں کو اتنا دے رہے کہ ان کی جھولیاں بڑھ چکی، وہ کہتے ہیں آقا بہت ہو چکا ہے، اتنا دے رہے، لیکن نبی پاک کی اپنی زندگی سبحان اللہ کیسی سادگی والی۔ اللہ پاک نبی پاک کی زندگی سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک کی زندگی پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے سارے واقعات ہم نے سنے نا، نبی پاک کی ذات تو وہ ذات ہے سبحان اللہ، چونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نبی پاک کی سخاوت کا سلسلہ جس طرح آپ کی حیات ظاہری کے اندر موجود تھا، اللہ پاک نے میرے آقا کو ایسا مرتبہ تھا فرمایا کہ آج تقریباً 1400 سال میرے آقا کو اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے ہوئے ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی کوئی نبی پاک کو پکارتا ہے، نبی پاک سے مدد چاہتا ہے، نبی پاک کی سخاوت کا دریا ایسے موجیں مارتا ہے کہ آج بھی لوگوں کی جھولیاں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ قاری احمد رضا صاحب نبی پاک کی کچھ سخاوت کی وہ بھی باتیں بتائی جائیں نا جو میرے آقا کی دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی نمودار ہوئیں۔ بالکل ایسا ہی علی بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ جب حیات ظاہری سے متصف تھے، یعنی آپ ظاہری حیات میں تھے، تب بھی آپ جود کے دریا بہاتے تھے، فیض کے دریا آپ کے بہتے تھے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وفات کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کی فریاد رسی کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض و جود کے دریا یہ جاری و ساری ہیں۔ اب اس میں علی بھائی ہو سکتا ہے بعض ہمارے جو ناظرین ہیں ان کا یہ نظریہ ہو یا اس طرح کی سوچ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہری حیات کے بعد یعنی وفات کے بعد کوئی قبر کے اندر مدد کر سکتا ہے یا فریاد رسی کر سکتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذات ہیں، ٹھیک ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر یعنی کہ سید الانبیاء ہیں، انبیاء کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے ان کے زندگی کے حوالے سے، قبر کی زندگی کے حوالے سے۔ اب دیکھیں میرے ناظرین، حدیث کو تو ہم مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، تو حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز ادا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث طیبہ ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہے اور رزق دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سلطنت کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں تصرف بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ تو سوچ آپ اپنے ذہن سے نکال ہی دے، یہ نظریہ آپ نکال ہی دیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے قبروں میں یہ فریاد رسی نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی فریاد کو نہ پہنچے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنی بہت ہی پیارے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں،
فریاد امتی جو کریں حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں صلاتوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تو میں نے پہلے اس لیے بات بتائی تمہیدی طور پر کہ کسی کا یہ نظریہ ہو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری وفات کے بعد آپ اپنے امتوں کی فریاد رسی کریں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بہت زبردست ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن محمد صوفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں 3 مہینوں تک جنگلوں میں پھرتا رہا، یہاں تک کہ میری سب کھال گل گئی۔ بالآخر میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں حاضر ہوا اور میں نے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور سو گیا۔ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے، احمد تو آ گیا، دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ تو میں نے عرض کی، انا جائع و انا ضیفک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھ کھول۔ جب میں نے اپنا ہاتھ کھولا تو اس میں چند درہم تھے، سبحان اللہ، چاندی کے سکے تھے۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی میں وہ درہم میرے ہاتھ میں موجود تھے۔ میں بازار سے جا کر روٹی اور فالودہ خرید کر لایا اور میں نے اپنی بھوک کو مٹایا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آپ ظاہری حیات کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتوں کو یاد فرماتے ہیں اور ان کی فریاد رسی کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کے جو دریا ہے، جود کا جو دریا ہے، سخاوت کا دریا ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وفات کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ مجھے یاد آیا، وہ حضرت امام بوصیری کا جو واقعہ ہے، جب آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا تو اس کے بعد جو ہے وہ آرام کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، سبحان اللہ، کہا کہ سنا ہے کہ تم نے ہمارے شان میں قصیدہ لکھا، سناؤ۔ سنایا انہوں نے خواب کے اندر ہی، کہتے ہیں کہ نبی پاک کو سنایا، نبی پاک بہت خوش ہوئے، سبحان اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اس طرح کے بہت سارے اشعار لکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک اتنا خوش ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی پیاری سی چادر مجھے عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو وہ چادر جو نبی پاک نے خواب میں عطا فرمائی تھی، وہ بیداری کے اندر میں جب بیدار ہوا تو میرے پاس رکھی ہوئی تھی۔ یہ نبی پاک کی سخاوت کی کتنی پیاری بات ہے، اور نبی پاک کو اللہ پاک نے اتنا عظیم سخی بنایا، اتنا عظیم سخی بنایا۔ میں آپ کو ایک عشق کی بات بتاؤں کہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا حاتم طائی کا۔ بالکل، حاتم طائی جو ہے یہ ایک بہت بڑا سخی مانا جاتا تھا۔ اس کا نام یعنی کہ سخاوت جیسا لیتن ذہن تو حاتم طائی کا تصور آتا ہے، جیسے سخاوت کا جہاں نام آ جائے گا تو وہاں حاتم طائی، اور عدل کا جیسا ہم سوچتے تو فوراً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تصور میں آتے ہیں۔ تو اتنا بڑا سخی تھا یہ حاتم طائی۔ تو حاتم طائی کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک نبی پاک کا عاشق بیٹھا ہوا تھا، دونوں میں گفتگو چل رہی تھی۔ ایک بندے نے جو ہے نا وہ حاتم طائی کے قصے سنانا شروع کیے، حاتم طائی کی سخاوت کے، کہ حاتم طائی تو ایسا تھا ایسا تھا۔ حاتم طائی نے اپنے مکان کے 7 یا 8 دروازے بنا رکھے تھے، اور کوئی سائل آتا ایک دروازے سے مانگتا اس کو دیتا، اس کی اگر حاجت پوری نہ ہوتی تو دوسرے دروازے سے آ سکتا ہے، وہاں سے بھی دیتا، اس کی پھر بھی حاجت پوری نہ ہو تیسرے سے آ جائے، چوتھے سے آ جائے، 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں جتنے دروازے اس کے مکان میں بنے ہوئے تھے اس نے بنا رکھے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ مانگنے والا 7 8 دروازے سے آ کے مانگے گا وہ دے گا۔ حاتم طائی اتنا بڑا سخی تھا، اپنا نبی پاک کا عاشق سامنے بیٹھا ہوا تھا، سبحان اللہ، اور اس کا عشق جو ہے نا موجے مارنا شروع کیا، اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہا اب سنو میرے آقا کی شان سخاوت۔ کہتے ہیں کہ میرے آقا تو اتنے سخی ہے، اتنے سخی تھے کہ حاتم طائی کو تو 7 8 دروازوں تک گھمانا پڑتا تھا، لیکن نبی پاک کی سخاوت تو ایسی سخاوت تھی، میرے آقا ایک بار میں ہی اتنا دیتے کہ دوبارہ اس کو مانگنے کی حاجت ہی نہ، سبحان اللہ۔ تبھی تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا
کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، اور بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ یقیناً نبی پاک کی سخاوت، اللہ پاک نے ایسا سخی بنایا، ایسا سخی بنایا، کریم ایسا ملا کہ جن کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ نبی پاک کی سخاوت کی تو کیا باتیں ہیں، انشاءاللہ مزید نبی پاک کی سخاوت کی باتیں سنیں گے۔ آئیے اس سے پہلے ایک بہت ہی پیارا کلام سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گلیوں میں گھوم گھوم کے خاک مدینہ چوم کے نعت نبی سنائیں گے، نعت نبی سنائیں گے، آج نہیں تو کل سے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اور ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے،
شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، روتا ہوا میں آؤں داغ جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، اور کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان، یہ کہہ کر عازم چھوڑ آیا ہوں دل و جان، یہ کہہ کر عازم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ابھی جو کلام پڑھا جا رہا تھا، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اور ہمارا موضوع سخاوت مصطفیٰ۔ ابھی کچھ دن پہلے حاضری مدینہ کا شرف ملا، تو اس طرح مانگنے والوں کے انداز دیکھے علی بھائی، اتنے پیارے پیارے انداز، کیا دوسرے ممالک والے، کیا عرب والے، ہر ایک کے اپنے اپنے انداز مانگنے کے بارگاہ رسالت میں، اور وہ اسی لیے مانگ رہے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائے گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، اس کی یعنی سمجھو کہ اس کا نظارہ ہوا نظر آتا ہے کہ لب واہ ہے آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی۔ اس کا بالکل ایسا لگتا ہے وہ اشعار اعلیٰ حضرت کے ہیں اور اس کے نظارے عام ہیں۔ اور یہ بھی سخاوت مصطفیٰ مدینے کا تذکرہ، ایک شعر یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی۔ سبحان اللہ، یقیناً نبی پاک کی بارگاہ میں جو مانگنے والے ہیں، ان کا ایک واقعی جو اپنے بات کی نا، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے۔ میرے آقا کی عطا کی تو کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی عطا سے، ہمیں یقیناً ہم جو بھی کھا رہے ہیں نبی پاک کی عطاؤں کا حصہ ہے، کیونکہ نبی پاک خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے، نبی پاک علیہ السلام اس کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ نبی پاک قاسم نعمت ہیں، دنیا کو عطا فرما رہے ہیں، دنیا پا رہی ہے میرے آقا کا حصہ۔ میں چاہوں گا کہ چونکہ وقت بھی ہمارا بہت اختتام کی طرف ہے، کچھ اگر فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ وقار بھی کچھ بیان فرما دیں۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخی بھی ہیں اور سخاوت کے فضائل بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنی زمین کی طرف جھکی ہوئی ہے، جو شخص ان میں سے کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور سنیے ارشاد فرمایا سخی کی غلطی سے درگزر کرو کیونکہ جب بھی وہ لغزش کرتا ہے اللہ پاک اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، یعنی اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے کہ اسے ہلاکت میں پڑنے سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے الجنت دار الاسخیاء، یعنی جنت سخیوں کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث پاک تو ایسی جھمانے والی ہے، اور وہ جو سخاوت کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے تو وہ اس حدیث پاک سے مزید جذبہ لے لے کہ انشاءاللہ ہم نے بھی سخی بننا ہے۔ جیسے آگے بھی بیان ہوا کہ سخاوت کا تعلق بہت زیادہ مال سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ نے جتنا نوازا ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ سنیے حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخی اللہ سے قریب، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب اور آگ سے دور ہے۔ اور کنجوس اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور آگ سے قریب ہے، اور جاہل سخی اللہ کے نزدیک بخیل عالم سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا اے انسان اگر تم بچا مال خرچ کر دو تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر اسے روک رکھو تو تمہارے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت اپنے پاس رکھ لو تو تم پر ملامت نہیں، اور دینے میں اپنے عیال سے ابتدا کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ کوئی چیز اگر خرید لی نہیں اور ہمارے پاس پرانی ہو گئی تو وہ بھی اللہ کی راہ میں لٹا دے، اس کا تعلق بھی سخاوت سے بنتا ہے۔ لیکن اور آگے بڑھ کر بھی کوشش ہونی چاہیے، جو ابھی ہم واقعات سن رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اثار بھی ہوتا، یعنی وہ چیز جس کی خود کو حاجت ہے وہ بھی رائے خدا میں لٹا دیتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کی سیرتوں میں بھی خوب سخاوت ملتی ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، حیرت میں ڈالنے والے واقعات ہیں کہ اتنی بھی سخاوت کوئی کر سکتا ہے، ایسا جذبہ، اتنا لٹانا۔ تو میرے پیارے و محترم ناظرین، اور ہم سب یعنی کوشش کریں کہ ہم نے سخاوت کرنی ہے۔ یقیناً یہ نبی پاک کے اوصاف ناظرین کرام یہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی برکت سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ یقیناً نبی پاک کی جو صفات ہم بیان کرتے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے، دوسرے جو بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، تو یہ جو سخاوت کے واقعات، نبی پاک کی سخاوت کی اتنے باتیں ہم نے عشق بری کی ہیں، مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آئیں، ہم بھی لوگوں کو دیتے رہا کریں، غریبوں کی مدد کرتے رہا کریں، مسکینوں کی مدد کرتے رہا کریں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو دل چرا کر نہیں، دل کھول کر دیا کریں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کیسی برکتیں ملیں گی۔ تو چونکہ ہم نبی پاک کے عاشق ہیں، نبی پاک کے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، تو سچا محبت کرنے والا وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی باتوں کو بھی ماننے والا ہے۔ نبی پاک کی باتیں آپ نے سنی، نبی پاک نے خود سخاوت کی کتنے سارے فضائل بیان کیے، تو نیت کریں کہ انشاءاللہ الرحمن ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے سخاوت کی طرف بڑھیں گے، اور کنجوسی سے بچتے ہوئے لوگوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غریب لوگوں کی مدد کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سخاوت کے اعلیٰ وصف سے متصف فرمائے، اور اللہ پاک کنجوسی کو ہم سے دور فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے الصلوۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دے، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دے، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں
پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک عز و جل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی تمام دلی جائز تمنائیں مرادیں حاجتیں پوری فرما۔ اس پروگرام ایک نئی صبح کی برکت سے صبح مدینہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔